السلام علیکم گائز. آج جو ہمارا لیکچر ہے وہ ہے سیرت کے متعلق. سیرت میں غیر مسلموں کے ساتھ مسلموں کے تعلقات کی جو نوعیت ہے اس کو آج ہم ڈسکس کریں گے. اس میں آتا ہے کہ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں غیر مسلموں کے ساتھ مختلف معاہدات کیے جن میں صلح حدیبیہ اور میثاق مدینہ بہت اہمیت کے حامل ہیں. صلح حدیبیہ جو واقعہ ہے وہ ایک انقلابی حیثیت رکھتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ میں، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے جو مشرکین ہیں ان کے ساتھ معاہدہ کیا. مسلمانوں کی طرف سے جو فریق تھا اس کے سربراہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرار پائے، اور کفار کی طرف سے جو لیڈر تھا اسے سہیل بن عمر کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو معاہدہ میں ایک شرائط کچھ یوں تھی کہ 10 سال تک جنگ نہیں ہوگی، ایک یہ شرط تھی، اور دوسری یہ کہ اس دفعہ مسلمان عمرہ کیے بغیر چلے جائیں گے، اور اگلے سال جب تشریف لائیں گے تو کیا ہوگا کہ ان کی تلوار جو ہوگی وہ نیام میں ہوگی، ان کی تلوار کی نیام میں ہوگی، اور جو مسلمانوں میں سے جو بندہ کافر ہو کے جائے گا کفار کی طرف اس کو واپس نہیں کیا جائے گا، لیکن جو کفار میں سے مسلمان ہو کر واپس آئے گا مدینہ کی طرف آئے گا اس کو واپس کر دیا جائے گا. ایک طرح کا دیکھا جائے تو یہ دب کے معاہدہ ہوا تھا، یعنی کہ مسلمانوں کو تھوڑی اس پہ بہت کراہت محسوس ہوئی. حضرت عمر جیسے صحابی کرام بالکل دب کے رہ گئے اس میں، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو فتح مبین قرار دیتا ہے. گائز اسٹوڈنٹ، آگے جا کے دیکھا جائے تو اس کے بہت زیادہ فائدے ہوئے جس سے مسلمانوں کو سماجی، معاشی، سیاسی، اقتصادی بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوئے. مدینہ کی ریاست منظم ہوئی، بڑھی چڑھی، اور ان کی جو سلطنت ہے وسیع ہوئی، اور حتیٰ کہ مسلمانوں کو دعوت دینے میں بھی بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوا. دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر قسم کے واقعات بیان کیے، آپس میں تعلقات کی نوعیت بیان کی، چاہے مسلمان کا مسلمان کے ساتھ ہو یا کوئی اور ریلیشن شپ ہو. اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے غیر مسلموں کے ساتھ تعلقات کی نوعیت بھی بیان کی، ان کا بھی آپس میں ایک طریقہ، اسلوب، ضوابط دیے. ٹھیک ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کوئی ایک علاقے تک محدود نہیں تھی، خود قرآن اس کی طرف گواہی دیتا ہے، یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا، میں لوگوں سے کہہ دیجئے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ پوری دنیا، پورے انسانوں کے لیے کیا ہے، نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں. ٹھیک ہے، غیر مسلموں کے ساتھ تعلقات کے حساسی اصول، یعنی کہ بیسک حصول کون سے ہیں جن کی بنیاد پر ہم غیر مسلموں کے ساتھ کیا کر سکتے ہیں، اپنے تعلقات مینٹین کر سکتے ہیں. تو دیکھیں بصیرت انسان کے برابر ہے، یہ اسلام کا ایک بنیادی کنسیپٹ ہے، اس لیے ان کے تعلقات میں رواداری، محبت، شفقت رہنی چاہیے تاکہ معاشرے کا باہم جو اتفاق ہے وہ قائم رہ سکے. لیکن علماء کرام نے کچھ اصول دیے ہیں جن کی بنیاد پر مسلمان غیر مسلموں سے انٹریکٹ کر سکتے ہیں، ملاقات کر سکتے ہیں، مل سکتے ہیں، ان کے ساتھ تعلقات قائم کر سکتے ہیں. وہ جو اساسی اصول ہیں ان کی تعداد 3 ہے. ایک ہے موالات، دوسرا مواسات، تیسرا مدارات. کتنے؟ 3 میں نے ابھی آپ کے سامنے جو ہے اصول پیش کیے جن میں ہے موالات، مواسات اور مدارات. اب ان کو سٹیپ بائی سٹیپ ڈسکس کرتے ہیں. واٹ از موالات؟ موالات ایسے رشتے ہیں جو قلبی اور دلی محبت سے ریلیٹڈ ہیں، یعنی کہ جن کے گوڑے رشتے، میں پنجابی بولوں گوڑے رشتے جن کے ہیں، تو وہ جو ہے مسلمان کا مسلمان کے ساتھ ہی جائز ہے، یعنی قلبی محبت، دلی محبت صرف مسلمان کے ساتھ جائز ہے. نیکسٹ ون آتا ہے مواسات مین ہمدردی، نفع رسانی، کسی کی خیر خواہی کرنا. تو اس معاملہ میں 2 آپشن آتے ہیں. وہ غیر مسلم جن کی جو مسلمانوں کے ساتھ لڑائی میں شریک نہیں ہے، جنگ ہو رہی ہے وہ لڑائی میں شریک نہیں بلکہ نیوٹرل بندے ہیں، تو ان بندوں کے ساتھ ہمدردی والے جذبات رکھنا ایک یہ مستحب عمل ہے، بحث اجر عمل ہے، تاکہ ان کو انٹریکٹ کیا جا سکے ٹوورڈ اسلام کی طرف بلایا جا سکے. تو یہ بہت ہی مستحب عمل ہے، یعنی کہ مواسات کر سکتے ہیں ان سے جو ہمارے سے جنگ نہیں کر رہے. نیکسٹ ون ہے مدارات سے مراد اخلاق ہے، خوش خلقی ہے، ہاؤ ٹو، آپ کس طرح بیہیو کر رہے ہیں غیر مسلم سے اپنے اخلاقیات کو ایکسپلور کرنے کے لیے، بیان کرنے کے لیے. تو وہ تمام قسم کے لوگوں کے لیے جائز ہیں، چاہے مسلمان ہو غیر مسلم ہو، سبھی کے ساتھ کیا ہے، جائز ہے. بلکہ مستحب ہے کہ آپ کا انٹریکشن جب غیر مسلموں کے ساتھ ہوگا وہ آپ کے اخلاقیات سے متاثر ہوں گے اور ٹورڈ اسلام ان کی اچھی فیلنگ جنریٹ ہو جائیں گی، جس کی وجہ سے وہ اسلام قبول کرنے کے بھی قابل ہو. تعارف دیکھا، اس کے بعد اس کی اقسام دیکھی، اب نوعیت دیکھتے ہیں. دیکھیں مسلمانوں کے غیر مسلموں کے ساتھ جو تعلقات ہوں گے وہ کس پہ ریلے کریں گے، کس کی
پہ ڈیپینڈ ہوں گے، وہ رواداری ہے، انسانیت کا جذبہ ہے، محبت کا جذبہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں ہم جو پہلا پوائنٹ ڈسکس کریں گے وہ ہے مسلمانوں کا غیر مسلم پڑوسیوں کے ساتھ کس طرح کا رابطہ ہونا چاہیے، کس طرح کا معاملہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ نبی اسلام میں پڑوسیوں کو بہت زیادہ حقوق حاصل ہے، ان کا بہت احترام ہے، ان کی جان مال کی حفاظت کی بات کرتا ہے اسلام، ٹھیک ہے۔ تو اسلام میں ایک آیت مبارکہ ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو، جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو، اسے چاہیے کہ وہ اپنے پڑوسیوں کو کیا کرے، اذیت نہ پہنچائے۔ صحابہ کا طرز عمل دیکھیں، ان کی زندگی دیکھیں تو عبداللہ بن عمر ایک بکری ذبح کرتے ہیں، ان کے غلام، وہ اپنے غلام کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ بکری کا گوشت جو ہے میرے پڑوسی کو دے کے آؤ۔ غلام بڑی حیرت سے کہتا ہے جناب ہمارا پڑوسی تو یہودی ہے۔ تو عبداللہ بن عمر جو جواب دیتے ہیں وہ سنہری حروف سے لکھنے کے قابل ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں نے پڑوسیوں کے حقوق پر اس قدر تاکید کرتے ہوئے دیکھا ہے کہ مجھے شک ہونے لگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ مجھے شک ہونے لگا کہ شاید پڑوسیوں کو کیا کرے، جائیداد میں یا وراثت میں حصے کا حقدار نہ قرار دے دیا جائے۔ اس قدر تاکید آئی اور بکری ذبح کرنے کے بعد گوشت جو ہے یہودی کے گھر بھی گیا۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اس قسم کی جو تمام روایات ہیں وہ مسلم غیر مسلم کے لیے یکجا ہیں، دونوں کے لیے اکٹھی ہیں۔ غیر مسلموں کے ساتھ تحائف کا تبادلہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کو سامنے رکھا جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ تحائف کا لین دین کرو، محبت میں اضافہ ہوگا، ایک یہ روایت۔ اور دوسرے نمبر پر شاہ ایران سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تحائف کو ایکسیپٹ کرنا، یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ غیر مسلموں کے ساتھ تحائف کا تبادلہ کیا جا سکتا ہے، ان سے لین دین کیا جا سکتا ہے۔ پوائنٹ ہے غیر مسلم کی دعوت قبول کرنا۔ تو دیکھیں کہ گھروں کا اچھا ریلیشن شپ بلڈ کب ہوتا ہے، ایک دوسرے کے گھر جانا، ان سے بات کرنا، ان سے کھانا کھانا، ان سے کھانا کھلانا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو اگر ہم دیکھیں تو اس کا مطالعہ کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد دفعہ غیر مسلموں کے ہاں کھانا کھایا، جس میں سے اگر مشہور اگر صرف حوالہ کے طور پر پیش کروں تو یہودیہ عورت جو خیبر کے موقع پر جس کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت قبول کی، وہ اس بات کی دلیل ہے کہ غیر مسلم کے ہاں سے کھانا کھایا جا سکتا ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ ہمارے پاس آتا ہے عیادت۔ عیادت، غیر مسلم کی کیا عیادت کی جا سکتی ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اگر میں آپ کے سامنے پیش کروں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں متعدد واقعات، کئی واقعات ایسے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلم کی عیادت کی۔ ایک یہودی لڑکے کی بڑی فیمس سیرت میں اس کا واقعہ آتا ہے، یہودی لڑکے کی جو ہے وہ وہاں پہ عیادت کی۔ اس کے بعد بنو نجار کا ایک غیر مسلم شخص تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے بھی گئے، اور یہ دو واقعات اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ غیر مسلم کی عیادت کی جا سکتی ہے۔ پوائنٹ ہے اس میں ہے غیر مسلم کی کیا مالی اعانت کی جا سکتی ہے؟ تو دیکھیں کہ مصیبت میں جو بھی ہو انسان ہے، انسانیت کے ناطے اس کی مدد کرنی چاہیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے جو اس بات کو واضح کرتا ہے کہ غیر مسلم کی کیا کرنی مدد کرنی چاہیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے تمام اہل ادیان پر، تمام مذاہب پر، تمام اہل مذاہب پر کیا کرو، صدقہ و خیرات کرو، ٹھیک ہے۔ تو اس میں یہ پتہ چلتا ہے کہ صدقہ کرنے کے لیے کوئی باؤنڈ نہیں ہے، کوئی آپ کو پابندی نہیں ہے کہ آپ صرف اور صرف مسلم پہ ہی خرچ کر سکیں۔ دوسرا اس سے آگے والا جو پوائنٹ آتا ہے وہ ہے غیر مسلم قیدیوں کے ساتھ کس طرح کا سلوک کیا جائے۔ تو اگر ہم سیرت مبارکہ کا مطالعہ کریں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ غزوہ بدر کے بعد جب مشرکین مکہ قید ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جو تعلیم تھی اس کا ایک ایسا عکس دیا جو دنیا پیش کرنے سے قاصر ہے کہ صحابہ نے خود روکی سوکی کھائی، ایک روکی سوکی کوئی خود کم پیا کھایا جو بھی کیا، لیکن ان کے لیے اچھی کھانے پینے کے انتظام کیا، اور اس کی مثال دنیا دینے سے نیکسٹ پوائنٹ ہمارے پاس آتا ہے کیا غیر مسلم کو دعا دی جا سکتی ہے؟ جی ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حیات مبارکہ کے ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دفعہ گزر ہوا، یہودی سے آپ نے پینے کی کوئی چیز مانگی تو یہودی نے وہ دے دی، تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پی چکے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دعا دی کہ اللہ تعالیٰ تجھے حسین و جمیل رکھے، تو اس آدمی کے بڑھاپے تک بال جو ہیں وہ سیاہ ہے۔ یہ بات ثابت کرتی ہے کہ جب کسی کو دعا دیں تو کیا کرنا چاہیے، دل سے دعا دینی چاہیے، دل سے دعا دینی چاہیے۔ نیکسٹ پوائنٹ آتا ہے کیا غیر مسلم کے ساتھ عدل و انصاف کرنا چاہیے؟
جی بالکل کرنا چاہیے، کیونکہ اسلام کا یہ بنیادی وصف ہے کہ وہ غیر مسلموں کے ساتھ بھی عدل و انصاف کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیں نا، عدل و انصاف جو کس قسم کا بھی آدمی ہو اس کے ساتھ ضرور کرنا چاہیے۔ عدل تو اسلام کی ایک بیسک ڈیمانڈ ہے کہ اگر اس کو ہم اگنور کر دیں گے تو اسلام باقی نہیں رہ جا سکتا۔ کہا جاتا ہے نا کہ ملک کفر سے تو قائم رہ سکتا ہے لیکن عدل کے بغیر قائم نہیں رہ سکتا۔ اگر غیر مسلم کو کیا مسجد میں داخل ہونے دیا جا سکتا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر سیرت کو مد نظر رکھا جائے تو بنو ثقیف کا واقعہ وفد آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مسجد میں قیام کے لیے کہا، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ وہ مسلمانوں کے معاملات دیکھیں، حالات دیکھیں، ان کی عبادات دیکھیں، ان کا ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکشن دیکھیں اور متاثر ہو کے کیا ہو جائے، اسلام میں داخل ہو جائے۔ تو اس بات ثابت ہوتا ہے کہ آپ کا کوئی جہیز امر ہو تو اس کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں، غیر مسلم کو اپنی مسجد میں انوائٹ کریں تاکہ وہ مسلمانوں کے حالات دیکھیں، ان سے انٹریکٹ کر کے کیا کر سکے، اسلام کو لرن کر سکے اور اسلام کو قبول کر سکے۔ کیا غیر مسلم کے جنازے کا احترام بھی ضروری ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک یہودی کا جنازہ گزرا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ یہ تو یہودی کا جنازہ ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہودی انسان نہیں تھا؟ تو اس سے بات پتہ چلتا ہے کہ غم غیر مسلم کا ہو یا مسلمان کا ہو، اس کا احترام کرنا چاہیے، اس کا احترام کرنا چاہیے۔ کیا غیر مسلم کی تعزیت کی جا سکتی ہے؟ جی بالکل کی جا سکتی ہے۔ امام ابو یوسف بڑے فیمس شاگرد ہیں امام ابو حنیفہ کے، وہ حضرت حسن بصری کا ایک واقعہ کوٹ کرتے ہیں کہ جب حضرت حسن بصری درس قرآن دیا کرتے تھے یا درس حدیث دیا کرتے تھے، ایک یہودی آ کے حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ کی کیا کرتا تھا، بارگاہ میں آ کے بیٹھا کرتا تھا۔ جب وہ فوت ہوا تو حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ ان کے ہاں گئے اور تعزیت کی۔ تو یہ سے بات ثابت ہے، مسلم اسکالرس کے عمل سے یہ ثابت ہے کہ غیر مسلم کی کیا کی جا سکتی ہے، تعزیت کی جا سکتی ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ دیکھیں کہ اسلام ایسا مذہب ہے جس نے ہر قسم کے حالات، واقعات، ہر کسی کی سچویشن کے لیے کیا کیا، تعلیمات دی، حصول و ضوابط دیے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے اس نے کیسے ناممکن ہو سکتا ہے کہ اسلام نے غیر مسلموں کے ساتھ تعلقات کی نوعیت نہ بیان کی ہو۔ تو یہ جذبہ ہمدردی، محبت، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ریئیکٹ کیا غیر مسلموں کے ساتھ اور ان کو امپریس کیا اپنے اخلاق کے ساتھ، تو مسلمانوں کو کیا چاہیے، اسی پیٹرن کو فالو کرتے ہوئے زندگی گزارنی چاہیے تاکہ نہ صرف خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کر کے وہ دنیا پر دوبارہ چھا جائیں، بلکہ اپنے اخلاقیات سے غیر مسلم کو متاثر کر کے اسلام کا بول بالا کر سکیں۔ والسلام۔